بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، بچے کا نکاح تو اللہ کے نبی کی سنت ہے، تو اس سے برکت والی سب سے جو چیز گھڑی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نکاح کیا جاتا ہے، نکاح کے بعد ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جب جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ سادگی سے مسجد کے اندر نکاح ہو، عیسائی آج تک اپنے گرجے کے علاوہ اپنا نکاح نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے کیونکہ دین کو ٹکے سیر سمجھا ہوا ہے، مولوی صاحب بھی بھاگے جاتے ہیں، گھر میں جا کر نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ پھر نکاح میں سب سے زیادہ جو ضروری بات ہے اس کے متعلق بات کرنی، جو موضوع ہے۔ میں نے ایک بچے کا نکاح پڑھایا، اب اس سے دو فیملیوں نے جڑنا آپس میں، ایک نئی نسل نے آنا ہے دنیا میں، اس کو کیسے میں نے اللہ کی توفیق سے اس کو میں نے گائیڈ کرنا ہے کہ وہ شیطان سے، شیطانی اثرات سے کیسے محفوظ رہے گا۔ یہ ایک نکاح خواہ کے ذمہ ہے، نہ کہ مراسی کھڑے کر لیں باہر، ادھر ہاں ہوئی تو ادھر نالی ڈھول ڈمکا۔ جو اللہ کی رحمت ہے وہ غیب۔ نکاح میں ایسی گھڑی آتی ہے جب دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، گیا دعا سے بھی گیا۔ اب جب نکاح پڑھائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دعائیں بتائیں۔ یہ مجھے ہر اس بھائی کو، عالم کو چاہیے، اس کے ذمہ ہے کہ اس لڑکے یا لڑکی تک یہ بات پہنچائے کہ جب تم نے اپنے آپ دونوں کو چھونا ہے تو اس کی پیشانی کے بال پکڑے اور یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من خیر ھذہ الجبلۃ فی۔ اس طرح کی یہ دعا ہے، کیونکہ زندگی میں ایک دو بار پڑھنی پڑتی ہے، اتنی ہوتی ہے نا شادی ہیں۔ تو اس کے بعد جو اس کی ضرورت کی دعا ہے وہ جو پڑھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ دعا پڑھی، جو اپنی میاں بیوی کی ضرورت کی دعا ہے، تو جب تک اللہ نے اگر اس کو کوئی اولاد سے نوازا، جب تک وہ دنیا میں رہے گا، وہ بچہ یا بچی، اس کو کبھی شیطان نہیں چھوئے گا۔ جو نہیں پڑھے گا، آپ سے نے فرمایا شیطان بھی اس کے ساتھ وطی کرے گا، بلکہ سبقت لے جائے گا۔ معذرت کے ساتھ کتنے بھائیوں کو وہ دعا آتی ہوگی، اللہم بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان و جنب الشیطان وما رزقتنا۔ یہ دعا کس کے ذمہ تھی؟ اس نکاح پڑھانے والے کے ذمہ۔ وہ سکھاتا اس بچی یا بچے کو، کیونکہ ایک نئی نسل کا آنا دنیا میں، قرآن کہتا ہے دو بندوں کو شیطان نے نہیں چھوا، ایک عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی والدہ کو، مریم علیہ السلام کو۔ تیسرے ایک صحابی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمار بن یاسر تجھے شیطان نے نہیں چھوا۔ چوتھا وہ بچہ یا بچی ہوگی جس کے والد والدہ نے اس موقع پر یہ دعا پڑھی ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ جب تک وہ دنیا میں زندہ رہے گا، بچی یا بچہ عورت یا مرد، اس کو کبھی شیطان جن چھوئے گا نہیں۔ یہ ہے نکاح کا مین مقصد۔ یہ ڈول ڈمکے، یہ بدماشیاں، یہ سب، یہ خرافات، یہ آج کیا ہوتا ہے؟ ہر چوتھا مریض ہمارے پاس آتا ہے یہ بچی ہے، کل شادی کی تھی جی، بچی سورے کا ساڑھے گھر چھڑ گئے جی، کہتے بچی ٹھیک نہیں ہے جی، خامن نے پہلے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے یقین جانے یہ دعا، یہ جو ماتھا پکڑنے والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل ہے۔ آپ کوئی نکاح کرتے تو اپنی اہلیہ کے یہاں سے بال پکڑ کے یہ دعا پڑھتے، یا آپ جب کوئی سواری خریدتے، جب کوئی سواری لیتے تو اس کے بھی پیشانی کے بال پکڑ کے آپ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آزما کر دیکھیں۔ اب تو لوگ کے مذاق کرنے کے سوال پوچھا سلفی صاحب اب تک کھوتے گھوڑے تو نہیں ہوتے نا سواریوں کے لیے، اب گاڑیاں ہیں، تو میں نے بولا اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھ لو، ہیں انشاءاللہ اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ جب میں نے کیا ہے جو دیا، اللہم انی اسألک من خیر ھذہ الجبلۃ، تو پھر اللہ اس میں خیر کر دے۔